شوکت خانم ہسپتال کے پارکنگ میں کھڑا ہوا ہاشم کبھی اپنی کار میں بیٹھ جاتا اور کبھی بے چینی سے ادھر ادھر چلنے لگتا۔ ہسپتال کے اندر آنے سے اسے عالیہ نے منع کر دیا تھا۔ کوئی 1.5 گھنٹہ بعد عالیہ اسے اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ عالیہ کے قریب آتے ہی ہاشم نے یک لخت پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ہاشم بھی جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کل رپورٹس ملیں گی، عالیہ نے بتایا۔ ہاشم ضدی بچے کی طرح کہنے لگا، اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا، بس میں آپ کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ اندر باہر کا ایک ہی ملک ہے ہاشم صاحب، میں نے اسی مالک کے حضور عرضی پیش کر دی ہے، عالیہ نے بڑے سکون سے بتایا۔ میاں جی کے ڈیرے پر جانا چاہتی ہوں۔ عالیہ کی بات سنتے ہی ہاشم نے کار اسٹارٹ کر لی۔ جب وہ دونوں میاں جی کے ڈیرے پر پہنچے تو وزیر لانگڑے اور ملنگ پہلے سے باہر کھڑے تھے۔ وہ دونوں جلدی سے کار کے پاس آ گئے۔ ملنگ نے کار کے رکتے ہی عالیہ کا دروازہ کھول دیا۔ عالیہ نے ونڈو اسکرین سے لانگڑی کو ہاشم کی طرف کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کر دیا۔ ہاشم سیٹ بیلٹ کھولنے کے بعد پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے میاں جی کے لیے لائے ہوئے تحائف کو دیکھ رہا تھا۔ لانگڑی نے اس کا دروازہ کھولا۔ ہاشم نے باہر آتے ہوئے عالیہ کو بتایا، میاں جی کا سامان ابھی اسے گاڑی میں ہی رہنے دیں۔ عالیہ نے یہ کہنے کے بعد کچھ سوچا، پھر بولی، آپ میاں جی کے حجرے میں جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ہاشم کے ڈیرے کے اندر داخل ہوتے ہی عالیہ نے کسی کو فون ملایا۔ ہاشم میاں جی کے حجرے میں داخل ہوا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ حجرے کے درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی تھی جس سے حجرے کی دیواروں اور چھت کو مسیری میں استعمال ہونے والے سامان سے سجا دیا گیا تھا۔ قبر کے سرہانے کی طرف چینی کے 2 بڑے پیالوں میں خشک آٹے میں کھڑی ہوئی بہت ساری اگر بتیاں سلگ رہی تھیں۔ قبر کی پچھلی طرف بجھے ہوئے بہت سارے دیپ پڑے تھے۔ ہاشم یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پلٹتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، میاں جی۔ جی ہاشم صاحب۔ سفید لباس میں ملبوس میاں جی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہاشم نے یکا یک پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ میرے ساتھی نور بخش کی۔ کیا ہوا تھا نور بخش کو؟ ہاشم نے فٹ سے پوچھا۔ میاں جی نے حجرے کے کونے میں ہاشم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم بیٹھ گیا۔ میاں جی قبر کے سرانے دوسرے کونے میں ہاشم کے سامنے خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ عورت اور مرد اس دن جھوٹ بول رہے تھے نا؟ ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میاں جی مسکرانے لگے۔ اگلے ہی لمحے ہاشم نے خود ہی اپنے بات کی نفی کر دی۔ اگر انہیں آپ سے شفا نہ ملی ہوتی تو وہ آپ کو 2 لاکھ کیوں دیتے؟ میاں جی آنکھیں بند کر کے کہنے لگے، توحید کی تفصیل کا ذریعہ رسالت ہے، شفا وہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ انسان اپنے گمان کے مطابق ہی حقیقت پاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ انسان کے سارے گمان غلط ہو سکتے ہیں سوائے اللہ کے۔ ہاشم نے بات کاٹتے ہوئے بے چینی سے کہا، میاں جی مشکل باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، مجھے سادہ لفظوں میں سمجھائیں۔ میاں جی آنکھیں کھولنے کے بعد کہنے لگے، زندگی دے یا موت، عزت سے نواز دے یا بدنامی کا ہار گلے میں ڈال دے، دولت عطا کر دے یا غربت لٹا دے، سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر میرے جیسے کیوں بھاگتے رہتے ہیں؟ آپ جیسوں کے پیچھے آپ جیسوں سے دعائیں کروانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ہاشم بات کرتے کرتے رک گیا۔ چند ثانیے کوئی پرانی بات یاد کر کے کہنے لگا، میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے تھے، دعا اور روح کے بارے میں۔ آپ کے پاس میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ مزار بنانے پر 1.5 کروڑ خرچہ آئے گا اور آپ نے صرف 10 لاکھ بھیجے ہیں۔ رفیق شاہ موبائل پر بات کرتے کرتے حجرے کے اندر داخل ہوا۔ ہاشم نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ رفیق کی بھی ہاشم پر نظر پڑ گئی۔ چٹر صاحب، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ بولنے کے بعد رفیق نے کال کاٹ دی۔ ہاشم رفیق کو دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ عام سے کپڑے پہننے والے رفیق نے ایک شاندار ریشمی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر موتیوں والی ایک پگڑی تھی، گلے میں موتیوں کی مالا، ہاتھ میں بے شمار انگوٹھیاں جن میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ راؤ صاحب، مرشد نور بخش کا مزار بنانا ہے۔ بڑے راؤ صاحب ہوتے تو سارا خرچہ خود ہی اٹھا لیتے۔ آپ کتنے کروڑ دے سکتے ہیں؟ رفیق نے بغیر کسی جھجک کے بول دیا۔ میاں جی تو مزار بنانے کے خلاف ہیں۔ ہاشم نے یہ بات بتانے کے بعد میاں جی کی طرف دیکھا، وہ وہاں نہیں تھے۔ بجا فرمایا آپ نے، اسی لیے میاں جی کی خواہش کے عین مطابق ان کی عام قبرستان میں دفن کی گئی تھی۔ میرے مرشد نور بخش چاہتے تھے کہ ان کا عالی شان مزار بنایا جائے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، عالیہ کی کڑکتی آواز گونجی۔ پولیس والوں کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے اندر داخل ہوتے ہی رفیق شاہ کو ہتھکڑی لگا لی۔ تھانے دار، یہ گستاخی کس لیے؟ رفیق شاہ نے گرجتے ہوئے پوچھا۔
ओए झूठे पीर, कातिल है तू नूर बख्श का। अब ऊंचा बोला ना तो तेरी जुबान हलक से खींच लेनी है मैंने। ले जाओ ऐसे। थानेदार ने भी ऊंचे सरों में ही जवाब दिया। सिपाही रफीक शाह को वहां से ले गए। बीबी जी और हुक्म। थानेदार ने आलिया से धीमे लहजे में पूछा, मियाँ जी के सबसे करीबी साथी का कातिल है ये। मियाँ जी से आपको जरा भी मोहब्बत है तो उसे छोड़िएगा मत, आलिया ने एक क्लास पर जोर देते हुए कहा। बीबी जी, मियाँ जी के बड़े एहसान है मुझ पर, अगर वो ना होते तो आज मैं SHO ना होता। आप बेफिक्र हो जाएं। ये बोलकर थानेदार वहां से चला गया। हुजरे में अब हाशिम और आलिया ही थे। हाशिम उस कोने की तरफ देख रहा था जहां मियाँ जी बैठे हुए थे। वो चलता हुआ वहां गया, फिर जमीन पर उसी जगह को हाथ लगाने लगा जहां पर मियाँ जी जलवा अफरोज थे। आप ठीक तो हैं ना? आलिया ने फिक्रमंदी से पूछा। हाशिम कपकपाती हुई आवाज में इतना ही बोल पाया, वो मियाँ जी, मैंने आपको खुद नहीं बताया था, जिस दिन हम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए निकले थे उस दिन फजर की नमाज के बाद मियाँ जी मस्जिद में ही इंतकाल फरमा गए थे। हाशिम की आंखों में आंसू भर आए। इससे पहले कि वो रो देता, आलिया ने उसे संभाल लिया। अगले दिन रात के वक्त डॉक्टर ज़ेबा अजीज अपने शोहर अजीज अफंदी के साथ इशरत से मिलने के लिए हाशिम के बंगले पर आए। डॉक्टर ज़ेबा ने ड्राइंग रूम में आते ही हाशिम से कहा, बेटा मिठाई हम लेकर आए हैं, चाय बनवा लो, फिर हम सब मुंह मीठा करेंगे। खुशी की बात है कोई? हाशिम ने तजस्सुस से पूछा। उसी वक्त आलिया भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। आपकी बीवी जल्द ठीक हो जाएंगी, अजीज अफंदी ने बताया। ये सुनते ही हाशिम का चेहरा रोशन हो गया। उसने आलिया की तरफ फरते मोहब्बत से देखा। आलिया सीधी डॉक्टर ज़ेबा के पास गई। उन्होंने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर ज़ेबा की बात सुनकर आलिया ने बड़े अदब के साथ बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ज़ेबा के बैठने के बाद आलिया भी चमकते चेहरे के साथ उनके पास वाले सोफे पर बैठकर कहने लगी, मेरी मेहनत से ज्यादा किसी की दुआओं का असर है। किसकी? डॉक्टर अजीज ने इश्तियाक से पूछा। आप जानते हैं सर, आलिया ने बताया। मियाँ जी की वफात का सुनकर बहुत दुख हुआ। डॉक्टर ज़ेबा ने अफसरदगी से कहा, मियाँ जी ने जिंदगी में मुझे कभी नहीं डांटा सिवाय उस दिन के जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझे आपके पास भेजा था। मैं आपके पास आना नहीं चाहती थी। हाशिम बेटा, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, हमारे पहले 3 बच्चे पैदा होते ही फौत हो गए थे। मेरी वालिदा ने मुझे मजबूर किया कि हम दोनों एक बार मियाँ जी के पास जरूर जाएं। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को मियाँ जी के पास जाने के लिए तैयार किया था। डॉक्टर ज़ेबा की बात खत्म होते ही डॉक्टर उज़ैर ने अपने नुक्ता नजरिया पेश किया। मियाँ जी से मिलने के बाद मैं अपनी राय बदलने पर मजबूर हो गया। आमना चाय वाली ट्रॉली के साथ ड्राइंग रूम में वारिद हुई। आलिया अपनी जगह से उठी और आमना को अपने गर्दन के साथ जाने का इशारा किया। आलिया ने खुद साहब को मिठाई पेश करने के साथ साथ चाय भी बना कर दी। जा रही है।